تو امام زین العابدین نے فرمایا یا بنیا اے میرے بیٹے انہ اذا کان یوم القیامت لم یبق ملک مقرب ولا نبی مرسل الا کان للہ فیہ مشیۃ. کہتے ہیں کہ پتر جدو قیامت کا دن ہونا ہے نا کوئی فرشتہ ہوئے تو بھاوے کوئی نبی ہوئے فرشتہ ملک مقرب ہو ولا نبی مرسل اور بھاوے کوئی نبی مرسل ہو الا کان للہ فیہ مشیۃ اس کے بارے میں جو فیصلہ ہونا ہے نا وہ اللہ نے اپنی مرضی سے کرنا ہے. ان شاء عذبہ و ان شاء غفر له. اللہ اکبر اللہ. اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا اللہ چاہے گا تو عذاب. یہ خوف خدا کا عالم ہے. قال وہ کہتے ہیں سمعت علی بن حسین وهو ساجد میں نے دیکھا امام زین العابدین کو کہ وہ سجدے میں دعا کر رہے تھے. امام زین العابدین وہ فرما رہے تھے عبید کا بثنائک مس کے الفاظ سنیں اے اللہ تیرا چھوٹا سا ایک ہوتا ہے عبد ایک ہوتا ہے عبید. یہ عبید ہوتا ہے تصغیر چھوٹا جو بندہ. مسکین کا بثنائک سائل کا بثنائک فقیر کا بثنائک. وہ کہتے ہیں اللہ تیرا چھوٹا جا بندہ تیرے دروازے پر ہے تیرا مسکین بندہ تیرے دروازے پہ ہے تیرا منگتا تیرے دروازے پہ ہے. فقیر کا بھی فنائی کا تیرا فقیر جو تیرا محتاج ہے وہ تیرے دروازے پر ہے. طاؤس آگے کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں قال فواللہ ما دعوت بها فی قلب قط الا کشف عنی. کہتے ہیں میں نے امام زین العابدین کو جن لفظوں کے ساتھ دعا مانگتے ہوئے سنا نا کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے اگر کبھی مصیبت پڑی ہے جب بھی میں نے ان لفظوں کے ساتھ اللہ سے دعا کی اللہ نے میری دعا فوراً قبول کی. یعنی اللہ کی بارگاہ میں ان کی عاجزی ان کی انکسار ان کی عبادت ہزار رکعت نفل پڑھنے کے بعد تو کہتے ہیں موت کا جب وقت آیا تو روتے ہیں ڈرتے ہیں اللہ کے دربار میں آنا. ان لوگوں کے نام لے کر ان لوگوں کے نام پر اگر کوئی بندہ بدماشیاں کرتا پھرے تو مجھے بتائیں یہ ہستیاں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں یہ تعصب دینا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ معاذ اللہ استغفر اللہ ائمہ اہل بیت سارے بدماشوں کو بچانے والے سارے بدماشوں کے معاذ اللہ ان کے پشت پڑا ہے یہ تعصب دینا چاہتے ہیں. کان علی بن حسین اذا صار فی المدینہ علی بغلتہ. امام زین العابدین جب اپنے خچر پر سوار ہو کر مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے نا لم یکن لأحد الطریق. آپ کسی کو یہ نہیں کہتے تھے کہ ہٹو پیچھے راستہ دو ہٹو پیچھے راستہ دو ہٹو پیچھے راستہ دو. تو آگے کیا امام کیا فرمائے ویقول اور امام یہ کہتے وہو مشترک لیس لی ان انہا عنہ احد. آپ کہا کرتے تھے راستہ مشترک ہے سب کا. اور کبھی دیکھیں نا اپنے جنیال سے جاندے تو بغیر جاندے دیکھیں کبھی او دور روپ لگا دو جناب یہ سارے حسینی ہیں. ایسے ساری امام گرمی کی مر رہی. میں نے خود آدھا گھنٹہ دیکھا مشرف جب جس دور میں پنڈی میں پڑھتا تھا جس دور میں مشرف صاحب دنیا میں فرعون بنے ہوئے تھے آدھا گھنٹہ تو میں خود سخت گرمی میں جون جولائی میں روڈ پہ دور کھڑے کر کے ابھی گزرنا ہے آدھا گھنٹے بعد جنیل صاحب نے پہلے آدھا گھنٹہ روٹ لا کے یہ تھوڑے پیڑ کا رستہ ہے اور تمہیں اتنا خطرہ ہے تو ظالموں تم آتے کیوں ہو چلتے کیوں ہو ہیلی کاپٹر سے آ جا کرو کتنا خطرہ ہے تم لوگوں کو تمہارے پیڑ کا رستہ ہے. امام زین العابدین کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے تھے امام وہو مشترک آپ فرمایا کرتے تھے میں لوگوں کو کیوں کہوں کہ پیچھے ہو جاؤ راستہ دو یہ مشترک ہے راستہ سب کا ہے. حق لوگوں کے چھینتے ہو لوگوں کو حقوق حاصل دیتے ہو. وکان یسمى زین العابدین لعبادتہ آپ کا نام جو زین العابدین پڑا یہ آپ کی اسی عبادت کی وجہ سے پڑا. خوف خدا کا یہ عالم ہے. اور آگے اگلی روایت امام باقر سے امام زین العابدین کے جو بیٹے امام باقر سے عن ابی جعفر رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ کان ابی یصلی فی اليوم واللیلۃ 1000 رکعت میرا باپ امام زین العابدین رات اور دن میں 1000 رکعت ادا کیا کرتے تھے. فلما احتضر جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا
یعنی عبادت آپ دیکھیں 1000 رکعت نفل ادا کرتے تھے. جب موت کا وقت آیا بکا تو آپ امام زین العابدین بہت روئے. فقلت امام باقی کہتے میں نے کہا یا ابتی ما یبکیک، ابا جان آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ قال تو امام زین العابدین نے فرمایا یا بنیا اے میرے بیٹے انه اذا كان يوم القيامه لم يبق ملك مقرب ولا نبي مرسل الا كان لله فيه مشیۃ. کہتے ہیں کہ پتر جب قیامت دن ہونا ہے نا، کوئی فرشتہ ہوئے تو بھاوے کوئی نبی ہوئے، بات کو توجہ سے سنیں. کہتے ہیں کہ چاہے کوئی فرشتہ ہو، فرشتہ ملک مقرب ہو، ولا نبی مرسل، اور بھاوے کوئی نبی مرسل ہو، الا کان للہ فیہ المشیۃ، اس کے بارے میں جو فیصلہ ہونا ہے نا وہ اللہ نے اپنی مرضی سے کرنا ہے. اللہ کی مشیت اس میں کار فرما ہوگی، اللہ کی مرضی. ان شاء عذبہ و ان شاء غفر له. اللہ اکبر اللہ. اللہ کے گھر کے اخراجات کے لیے استطاعت شامل فرمائیں. اللہ پاک قبول فرمائے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت سے فیصلے کرنے. یہ امام زین العابدین فرماتے ہیں اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، اللہ چاہے گا تو عذاب. یہ خوف خدا کا عالم ہے. اور پھر یہ ہے کہ امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے، طاؤس کہتے ہیں راوی ہیں، یہ طاؤس حضرت ابن عباس کے مشہور شاگرد ہیں. قال وہ کہتے ہیں سمعت علی بن حسین وهو ساجد، میں نے دیکھا امام زین العابدین کو کہ وہ سجدے میں دعا کر رہے تھے. امام زین العابدین کیسے سجدہ کر رہے تھے؟ وہ فرما رہے تھے عبیدک بثنائک، مس کے الفاظ سنیں، اے اللہ تیرا چھوٹا سا، ایک ہوتا ہے عبد، ایک ہوتا ہے عبید. یہ عبید ہوتا ہے تصغیر، چھوٹا جو بندہ، عبد کہتے ہیں بندہ، عبید چھوٹا جو بندہ. کہتے ہیں اللہ عبیدک بثنائک، مسکینک بثنائک، سائلک بثنائک، فقیرک بثنائک. تو کہتے ہیں اللہ تیرا چھوٹا جا بندہ تیرے دروازے پر ہے، تیرا مسکین بندہ تیرے دروازے پہ ہے، تیرا مانگتا سائل، سائل کن کو کہتے ہیں مانگنے والا، تیرا منگتا تیرے دروازے پہ ہے. فقیر کا بھی فنائی کا، تیرا فقیر جو تیرا محتاج ہے وہ تیرے دروازے پر ہے. اور آگے کہتے ہیں قال، اگلی بات سنیں، یہ اس طرح دعا کر رہے تھے امام زین العابدین، اللہ تیرا فقیر، تیرا مسکین، تیرا منگتا، تیرا بھکاری تیرے دروازے پہ دعا مانگ رہا ہے. طاؤس آگے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قال فواللہ ما دعوت بها فی قلب قط الا کشف عنی. کہتے ہیں میں نے امام زین العابدین کو جن لفظوں کے ساتھ دعا مانگتے ہوئے سنا نا، کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے اگر کبھی مصیبت پڑی ہے، مجھے کبھی کوئی تکلیف میں مبتلا ہوا ہوں، جب بھی میں نے ان لفظوں کے ساتھ اللہ سے دعا کی اللہ نے میری دعا فوراً قبول کی. یہ امام زین العابدین کے جو الفاظ، جن الفاظ کے ساتھ امام نے دعا کی ہے، ان لفظوں کے ساتھ میں نے جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے اللہ نے میری دعا فوراً قبول کی. تو یہ ہے ائمہ اہل بیت کی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں. اور پھر یہ یعنی اللہ کی بارگاہ میں ان کی عاجزی، ان کی انکسار، ان کی عبادت. ہزار رکعت نفل پڑھنے کے بعد سے کہتے ہیں موت کا جب وقت ہے تو روتے ہیں، ڈرتے ہیں اللہ کے دربار میں آنا. ان لوگوں کے نام لے کر، ان لوگوں کے نام پر اگر کوئی بندہ بدماشیاں کرتا پھرے تو مجھے بتائیں یہ ہنسیاں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں، یہ تعصب دینا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ معاذ اللہ استغفر اللہ ائمہ اہل بیت سارے بدماشوں کو بچانے والے، سارے بدماشوں کے معاذ اللہ استغفر اللہ وہ جو ہے وہ سارے دنیا جہان کے جو بدماش ہیں ان کے پشت پر ہیں، یہ تعصب دینا چاہتے ہیں انہوں نے. اچھا اگلی سنیں، پھر یہ ہے ان کا خوف خدا اور پھر مخلوق خدا کے ساتھ. ہمارا حسینیوں کا، اہل بیت کے محبین کا کیا رویہ ہے مخلوق خدا کے ساتھ؟ بھئی ہر بندہ زندہ جدھر تھوڑی طاقت ہے وہ مسکینہ نو کٹی جا رہا ہے، لٹی جا رہا ہے، اور ادھر سے وہ محب اہل بیت بھی پکا ہے. یہ بھی یاد رکھیں، ہر چور ہر ڈاکو آپ کس جگہ پہ دیکھیں جہاں
ڈاکہ پڑے، ڈاکو آئے، 4-5 بندے قتل کر جائیں، ڈاکہ ڈال جائیں، ان ڈاکوؤں کو تھوڑے اچھی چل جاؤ نا کبھی، ان سے ڈاکوؤں سے پوچھنا تو حسینی ہے کہ یزیدی ہے؟ میں ممبر پر بالکل 100% کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہوں، وہ کہے گا میں حسینی ہوں۔ حسینی ڈاکہ مارے، 5 بندے بھی قتل کر چھوڑے، مال لوٹ لیس، لیکن حسینی ہے پکا۔ ہمارا یہ حال ہے۔ امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے، ان علی ابن حسین، امام زین العابدین جو تھے، کان یحمل الخبز، روٹیاں اٹھاتے تھے، باللیل، رات کے وقت، علی ظہرہ، اپنی پیٹھ پر روٹیاں اٹھاتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ یتبع بہ المساکین فی ظلمہ، رات کے اندھیرے میں مسکینوں کے گھروں میں پہنچا دیتے تھے، پتہ نہیں لگتا سی کون سی۔ اور اگلی روایت میں آتا ہے، سند چھوڑ رہا ہوں، کان الناس من اہل مدینہ یعیشون، مدینے میں کچھ گھرانے ایسے تھے، مسکین تھے، غریب تھے، لیکن ان کا کام چل رہا تھا، مال آ جاتا تھا کھانے کے لیے، لا یدرون من اینا کان معاشہم، ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ مال آتا کہاں سے، مال آ جاتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ کہاں سے آ رہا ہے، پتہ نہیں چلتا تھا کہاں سے آ رہا ہے، لیکن آ جاتا تھا گھروں میں، کام چلا تھا۔ فلما مات علی بن حسین، یہ بانڈا پھوٹا جب امام زین العابدین فوت ہوئے، جب امام زین العابدین فوت ہوئے، ان کے گھر میں مال آنا بند ہوا، تب انہیں پتا چلا کہ یہ مال کہاں سے آتا، تب وہ مال دینے والا چلا گیا۔ تو یہ ہے، پھر آگے کمال کی بات ایک اور جو نا 2-3 ضروری باتیں کر کے پھر بات ختم کرتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے نا، حضرت زید بن حارثہ، ان کے بیٹے تھے اسامہ بن زید، تو کہتے داخل علی بن حسین علی محمد بن اسامہ بن زید، اسامہ بن زید کے بیٹے محمد بن اسامہ بن زید، یعنی حضرت زید بن حارثہ کے پوتے محمد بن اسامہ بن زید، وہ بیمار ہوئے، تو امام زین العابدین ان کو پوچھنے کے لیے گئے، تو جب ان کو پوچھنے کے لیے گئے امام، تو کہتے ہیں فجعل محمد یبکی، محمد بن اسامہ بن زید امام زین العابدین کو دیکھ کر رونے لگے، فقال ما شأنک، تو امام نے فرمایا بھی کیا تکلیف ہے تجھے کیا تکلیف ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ تو قال، اس نے کہا محمد بن اسامہ بن زید علی دین، اس نے کہا امام میرے اوپر بڑا قرضہ ہے، موت سر پہ آ گئی ہے، قرضہ بڑا میرے پہ۔ تو امام نے کیا پوچھا؟ وہ کم ہوا، آپ نے فرمایا کتنا قرضہ ہے تیرے پہ، قرضہ کتنا ہے؟ قال، انہوں نے کہا بضعۃ عشر الف دینار، اس نے کہا 10,000 دینار سے کچھ زیادہ، 10,000 دینار سے کچھ زیادہ ہے۔ تو امام نے کہا قال فہی علیہ، فرمایا تو بے فکر ہو جا، تیرا قرضہ جانے تے میں جانا۔ 10,000 دینار پتا کہ میں نے اس کا باقاعدہ حساب کیا، پھر آج کے دور میں ایک دینار تقریباً 4.25 گرام کا ہوتا ہے، یعنی 3 دینار ہوں وہ 1 تولے سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ آج کا ریٹ ہے 3,59,300 روپے سونے کا ریٹ ہے، چلو 3,60,000 کرو، 3,60,000 آج ہونے کا ریٹ ہے۔ اس حساب سے ایک دینار جو ہے وہ کم از کم 1,20,000 روپے کا بنتا ہے، ایک دینار 1,20,000 کا بنتا ہے۔ تو قرضہ کتنا تھا؟ اتنے دینار تھا، کہتے 10,000 دینار سے زیادہ، چلو 10,000 دینار لگاؤ، تو آج کے حساب سے پتا پاکستانی روپے میں کتنے بنتے؟ 1 ارب 20 کروڑ روپیہ، 1 ارب 20 کروڑ روپیہ آج کے ریٹ کے مطابق کم از کم بنتا ہے۔ وہ قرضہ جو محمد بن اسامہ بن زید کو قرضہ، اس نے کہا امام میرے اوپر بڑا قرضہ ہے، رونے لگے۔ امام نے کہا کتنا قرضہ؟ اس نے کہا 10,000 دینار سے زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا تو بے فکر ہو جا، تیرا قرضہ جانے سے میں جانا۔ یہ ہے کریکٹر۔ اور ایک بات اگلی جو روایت میں یہ سنانی بہت ضروری ہے، یہ بات ذرا سنائے، اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں۔ امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے، کہاں علی بن حسین اذا صار فی المدینہ،
علی بغلتہ، امام زین العابدین جب اپنے خچر پر سوار ہو کر مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے نا، مدینے کی گلیوں میں جب امام چلتے تھے، لم یکن لأحد الطریق الطریق، آپ کسی کو یہ نہیں کہتے تھے کہ ہٹو پیچھے راستہ دو، ہٹو پیچھے راستہ دو، ہٹو پیچھے راستہ دو۔ تو کبھی دیکھے نا آج کل پیر شیر آتے محفل چاہتے دیکھے نا، پیر پور آتے دیکھے نا محفل یا کسی جگہ پہ جانا آنا ہوئے پیرا پورا کہنے اگو ہٹو پیچھا ہٹو ہٹو بچو رستے بنا، امام یہ نہیں کرتے۔ تو کہتے ہیں کہ جب آپ سفر کرتے تھے نا اپنے خچر میں، تو آپ لوگوں کو یہ نہیں کہتے تھے کہ ہٹو پیچھے رستہ دو، ہٹو پیچھے رستہ دو، امام زین العابدین آ رہے ہیں، یہ نہیں کرتے۔ تو آگے کیا امام کیا فرمائے، وَيَقُولُ، اور امام یہ کہتے ہیں وَهُوَ مُشْتَرِكٌ لَيْسَ لِي أَنْ أَنْحَىٰ عَنْهُ أَحَدٌ، آپ کہا کرتے تھے راستہ مشترک ہے سب کا۔ اور کبھی دیکھیں نا اپنے جنرل سے جاندے تو وزیر جاندے دیکھیں کبھی، او دور روٹ لگا دو جناب، یہ سارے حسینی ہیں، یہ ساری امام گرمی کی مر رہی۔ میں نے خود آدھا گھنٹہ دیکھا مشرف، جب جس دور میں میں پنڈی میں پڑھتا تھا، جس دور میں مشرف صاحب دنیا میں فرعون بنے ہوئے تھے، اللہ بخشے بیچارے کو فوت ہو گیا، لیکن آدھا گھنٹہ تو میں خود سخت گرمی میں جون جولائی میں روڈ پہ دور کھڑے کر کے، ابھی گزرنا ہے آدھا گھنٹے بعد جنرل صاحب نے پہلے آدھا گھنٹہ روٹ لاگے، یہ تھوڑے پیڑ کا رستہ ہے اور تمہیں اتنا خطرہ ہے تو ظالموں تم آتے کیوں ہو پر چلتے کیوں ہو، ہیلی کاپٹر سے آ جایا کرو، کتنا خطرہ ہے تم لوگوں کو، تمہارے پیڑ کا رستہ ہے۔ امام زین العابدین کیا فرماتے ہیں، آپ فرماتے تھے امام وَهُوَ مُشْتَرِكٌ، آپ فرمایا کرتے تھے میں لوگوں کو کیوں کہوں کہ پیچھے ہٹو راستہ دو، یہ مشترک ہے، راستہ سب کا ہے، حق لوگوں کے چھینتے ہو، لوگوں کو حقوق حاصل کرتے ہو۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اہل بیت کرام ہماری جن ہماری جان ہے، لیکن بات یہ ہے بھائیوں، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چہرہ یہ کون دکھائے گا، یہ کون دیکھنا چاہتا ہے، اسے کون اپنانا چاہتا ہے؟ تو ہمارا یہ کام تھا آپ حضرات تک اہل بیت رسول کی سچی تعلیمات، ان کا سچا کردار پہنچائیں، وہ پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اہل بیت رسول کے خالی نعرے لگا کے چھوڑیاں بھی ایک دیکھ پکا کے تو خوش کیوں، اہل بیت خوش ہو جائیں گے، باقی پامیں وہ چھوڑیاں بھی دیکھ ذریعے خود بنائیے لٹ سود کا مال ہو رہے، اہل بیت رسول ایسا مال قبول کریں گے آپ کا۔ اللہ آپ کو مجھے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم اپنی اصلاح کر سکیں اور ہمارے سب معاشرے کی ہم اصلاح کر سکیں، اور اللہ ہمیں، میں اس لیے یہ جملہ کہا کرتا ہوں، اللہ ہمیں سچا حسینی بنائے، سچا حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔